بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے حکم کے لیے ہر چیز کی قربانی دے۔ جس وقت اللہ کا جو حکم آ جائے اس حکم پر عمل کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو سنت ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام کے سوال کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں قربانی پر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ قربانی کے جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو قربانی کے جانور کا جو خون زمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور فرض کسی اور عمل کے نہ کرنے پر فرمائی ہو، جتنی سخت وعید قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو، استطاعت ہو، حیثیت ہو، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ میں تو آنے کی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اور صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو۔ آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو بھی 50-60 ہزار روپے ہوتی ہوگی، کم زیادہ ہوگی، اتنا پیسہ اگر اس کے پاس قربانی کے دن موجود ہو تو اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی ادا کرنا چاہے تو مرحوم کی طرف سے بھی قربانی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ قربانی اسی کی طرف ہوگی لیکن ثواب اس کا مرحوم کو پہنچتا ہے۔ تو اصل یہ ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے خیر خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانیوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اپنی عبادت کی وجہ سے تکلیف کا سبب نہ بنے، ہم تو راحت دینے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو۔ اس لیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو۔ صفائی اسلام کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اس لیے ہم جب قربانیاں کر رہے ہیں تو قربانیاں کرنے کے بعد صاف صفائی کا اس جگہ کو، خاص طور سے جس جگہ پر قربانی کی جا رہی ہے، غلاظت، گندگی وغیرہ جو کچھ جانور سے نکلتا ہے اس کی صفائی کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اس کو نالے کے اندر نہ پھینکیں، اس کی جہاں پھینکنے کا جگہ ہے متعین کیا گیا اسی جگہ پر ڈالیں تو زیادہ بہتر رہے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کو بھی فائدہ ہوگا، دوسری قوموں کو بھی جو ہے تو اس کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچے گا، تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں۔ ایک سوال ہمارا ایسا ہے کہ اگر کسی شخص کی اطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، لیکن کہیں پر پیسہ اٹکا ہوا ہے یا عید کے بعد میں پیسہ آنے والا ہے تو وہ کسی سے قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض وقت انسان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن فی الوقت اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایسے موقع پر کسی اور شخص سے پیسہ قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے سامنے والے کو پیسے دینے کی ہم کو نیت ہو کہ ہم جیسے ہی پیسے آئیں گے انشاءاللہ ہم سامنے والے کے پیسے ادا کر دیں گے۔ جیسے اگر ہم بیمار ہو جائے، دوا خانے کی ضرورت ہے، کوئی بھی ضرورت ہو تو ہم ایسے موقع پر جو ہے دوسروں سے قرض لے کر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے کہ عبادت ہے، ایسے موقع پر اگر قرض لے کر ادا کی جائے تو عبادت ادا ہو جائیں گی، قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ شرط ہے کہ ہم دینے کی نیت رکھیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم کو قرض تک پہنچنے کی یہ نوبت ہی نہ آنے دے، اللہ تعالی ہمارا انتظام خود فرما دے۔ آپ کا پورا نام؟ اور میرا نام سید ناصر احمد قاسمی، میں امام شاہی مسجد ہوں۔